بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا میں آنسو بہانے والوں کے سب آنسو کو جمع کیا جائے تو پھر بھی وہ ان 5 ہستیوں سے کم ہی ہوں گے۔ یعنی دنیا میں اللہ کے 5 ایسے پیارے گزرے ہیں جو کہ بہت زیادہ روئے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام جو کہ جنت کے فراق اور اللہ کی ناراضگی میں روئے۔ دوسرے حضرت نوح علیہ السلام جو کہ اپنی امت کے غم میں روئے۔ تیسرے حضرت یحییٰ علیہ السلام میں خوف خدا میں۔ حضرت فاطمہ زہرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سیدنا حضرت امام زین العابدین واقعہ کربلا کے بعد اپنے والد گرامی حضرت سیدنا حسین کی پیاس یاد کر کے روتے رہے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین علی ابن حسین ولادت 38 ہجرت میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد بزرگ حضرت سیدنا امام حسین اپنے والدہ ماجدہ حضرت حضرت اظہار عقیدت کے لیے اپنے بچوں کے نام علی رکھتے تھے۔ اسی مناسبت سے امام زین العابدین نام بھی علی ہے اور کنیت ابو محمد، ابو حسن، ابو قاسم، جبکہ کثرت عبادت کے سبب آپ کا لقب سجاد، زین العابدین، سید عابدین اور امین ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت شہر بانو فارس کے آخری بادشاہ کی بیٹی تھی۔ سیدنا امام زین العابدین 2 سال تک اپنے دادا حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کے آغوش عاطفت میں پرورش پائی، پھر 10 سال اپنے تایا جان حضرت امام حسن کے زیر سایہ رہے، تقریباً 11 سال اپنی والدہ ماجدہ حضرت سیدنا امام حسین کی نگرانی میں تربیت پائی۔ ناظرین گرامی، کیا کوئی اس شاگرد کے علم اور عمل میں شک کر سکتا ہے جس کے استاد جنت کے سردار حسنین کریمی اور مولا علی شیر خدا ہوں؟ آپ کی زندگی کا ایک واقعہ جو روزانہ 5 دفعہ رونما ہوتا ہے وہ یہ تھا، آپ جب بھی وضو کرتے تو آپ کا چہرہ انوار زد ہو جاتا۔ جب کوئی آپ سے پوچھتا تو امام زین العابدین یوں فرماتے، کیا تم نہیں جانتے میں کس کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں؟ تاریخ انسان کا سب سے پرسوز واقعہ ہے جس میں سیدنا زین العابدین کربلا میں اپنے والد گرامی اور صحابہ کے ساتھ ہونے والے تمام سانحات کے عینی شاہدین بنے۔ آپ پر بیماری کے اثرات چھائے رہے جس کی وجہ سے سیدنا امام حسین نے آپ میدان میں جانے سے منع فرمایا۔ یہی سب تھا کہ یزیدی فوجوں نے آپ کو شہید کی بجائے اسیر بنایا۔ جب اسیران کربلا گورنر ابن زیاد کے دربار میں پیش ہوئے تو سیدنا امام زین العابدین خطبے کو سن کر ابن زیاد غصے میں آیا اور اس نے چاہا کہ وہ انہیں بھی شہید کر دے، لیکن حضرت زینب سلام اللہ نے فرمایا، میرے جیتے جی ایسا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ایک عورت کے قتل اور بغاوت کے ڈر سے ابن زیاد سیدنا زین العابدین کو شہید کرنے سے باز رہے۔ اسی طرح حضرت امام زین العابدین خاندان رسالت کی باسمت خواتین کے ہمراہ دربار یزید میں داخل ہوئے۔ آپ نے اپنے نانا جان کی طرح شیریں زبان میں نہایت فصاحت اور بلاغت کے ساتھ خطبے ارشاد فرمائے، اپنے خاندان کا تعارف کرایا، نواسہ رسول امام حسین کی عظمت بیان کی تو یزید کی درباری اور حضرت امام حسین کی شہادت سے ناشانہ دھاڑیں مار کر رونے لگے اور ان کی آوازیں بے ساختہ بلند ہونے لگیں۔ یہ حال دیکھ کر یزید گھبرا اٹھا، کہیں کوئی فتنہ نہ کھڑا ہو جائے۔ اس نے اس کے عمل میں فوراً اذان کا حکم دے دیا، اذانیں شروع کر دو، امام زین العابدین خطبہ منقطع ہو جائے۔ اس عظیم سانحے کے بعد آپ 34 سال حیات رہے۔
لیکن کبھی بھی کسی بھی لمحے اس سانحہ کو بھول نہ پائے۔ روایت ملتی ہے کہ جب بھی پانی پیتے تو اپنے والد گرامی کو یاد کر کے بہت روتے۔ ایک روایت امام جعفر صادق علیہ السلام اس طرح منسوب ہے کہ آپ فرماتے کہ زین العابدین رات بھر عبادت کرتے اور دن کو روزہ رکھتے۔ جب افطار کا وقت آپ کو پانی دیا جاتا تو آپ فرماتے کہ میرے بابا اور فرزند رسول کو پیاسا مارا گیا۔ آپ یہی بات دہراتے رہتے کہ دسترخوان آپ کے آنسوؤں سے تر ہو جاتا۔ کربلا کے بعد بھی بہت سے واقعات ہوئے، جیسے کہ واقعہ حر جس میں یزید کی فوج نے مدینہ پر حملہ کیا، لیکن اس جنگ کے متعلق آپ کی رائے کچھ سازگارانہ تھی، اس لیے امام زین العابدین اپنے خاندان کے ہمراہ مدینہ سے باہر رہے۔ اس کے بعد مختار ثقفی کا قیام پذیر ہوا، لیکن جب بھی انہوں نے امام سجاد زین العابدین سے رابطہ کیا تو آپ نے خیر مقدم نہ کیا۔ امام زین العابدین اخلاق محمدی کی عملی تصویر تھے۔ ایک وقت ایسا آیا جب مدینہ منورہ میں سے بنو امیہ کو نکال باہر کیا گیا تو مروان ابن کے حکم پہ امام زین العابدین کا جانی دشمن تھا۔ اس نے امام سے درخواست کی کہ اس کے خاندان کو اپنے گھر میں پناہ دے دیں۔ امام نے اسے پناہ دی اور اپنے گھر میں مکمل حفاظت سے رکھا۔ آپ نے شورش ختم ہونے تک اپنے بدترین دشمنوں کی مہمان نوازی فرمائی۔ آپ ایسے مہمان نواز تھے کہ بیک وقت 100 گھروں کی خفیہ کفالت کر رہے تھے۔ یہ بات تب ظاہر ہوئی جب آپ نے اس دنیا فانی سے پردہ فرمایا۔ ان لوگوں کے گھروں میں راشن آنا بند ہو گیا، اور علامہ ظاہری لکھتے ہیں کہ امام زین العابدین ایک رات میں 1000 نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ ایک دفعہ امام زین العابدین عبادت میں مشغول تھے کہ شیطان کی شک میں آیا اور آپ کے پائے مبارک کے انگوٹھے کو کاٹنے لگا، لیکن آپ ایسے مشغول عبادت تھے کہ آپ کا دھیان عبادت سے نہ ہٹ سکا، اس لیے آپ شیطان کے اس عمل سے بالکل متاثر نہ ہوئے۔ آخرکار شیطان عاجز آ گیا۔ ایک دفعہ آپ حج پر گئے تو سب لوگ لبیک پکار رہے تھے، لیکن آپ نے لبیک نہ کہا۔ لوگوں نے پوچھا، آپ نے فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں لبیک کہوں، اگر مجھے لبیک کا جواب مل گیا تو میں کیا کروں گا؟ خیر آپ نے لبیک پکارا اور آپ بے ہوش ہو کر اونٹنی سے گر پڑے۔ حجاج ابن یوسف کے وقت میں جب آپ دوبارہ اسیر ہوئے اور لوہے کی بھاری زنجیریں باندھ کر آپ کو قید کیا گیا، پہرہ دار متعین کر دیے گئے۔ امام ظاہری فرماتے ہیں جب امام زین العابدین کو قید میں ملنے گئے تو آپ کو دیکھ کر رو پڑے۔ میری تمنا یہی ہے کہ میں آپ کی جگہ ہوتا اور یہ مصائب میں برداشت کرتا۔ اس پر امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، کیا تجھے یہ گمان ہے کہ اس قید و بندش سے مجھے کرب و بے چینی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر میں چاہوں تو اس میں سے کچھ بھی نہ رہے، مگر اس میں اجر ہے، عذاب الہی عز و جل کی یاد ہے۔ یہ فرما کر بیڑیوں میں سے پاؤں اور ہتھ کڑیوں میں سے ہاتھ نکال دیے۔ یہ اختیار ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے انہیں عطا فرمائے گئے، اور وہ صبر رضا ہے کہ ایسے وجود اور آسائش وجود، گھر بار، مال متاع، سب سے رضائے الہی عز و جل کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ امام زین العابدین اگرچہ گوشہ نشیبی کی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن آپ کے روحانی اقدار کی وجہ سے بادشاہ وقت نے آپ کو قید بند کرنے کے بعد زہر دینے کا پروگرام بنایا۔ چنانچہ اوسطاً ایشیا علاقے فتح کرنے والے ولید بن عبد الملک 58 برس کی عمر میں جناب
امام زین العابدین کو زہر دے دیا گیا، جس کی وجہ سے آپ نے 25 محرم الحرام 95 ہجری میں جام شہادت نوش کی۔ آپ کی نماز جنازہ آپ کے بیٹے امام محمد باقر علیہ السلام نے ادا کی۔ آپ کو جنت البقیع میں آپ کے تایا جان حضرت امام حسن اور دادی جان حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے ظاہری باطنی برکات سے مسلمانوں کو فیض یاب فرمائے اور ان کے اخلاص سے مندانہ قربانیوں کی برکت سے اسلام کو ہمیشہ مظفر اور منصور رکھے۔ اے اللہ پاک، تجھے امام سجاد کا واسطہ مجھے سجدے کرنے والا بنا اور باقر علم خود کے وسیلے سے علم دین کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ آمین ثم آمین۔